السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پالیٹکس وتھ اجمل ملک۔ آج کے ولاگ میں ہم ڈسکس کریں گے جو تحریک انصاف کو بڑا ریلیف ملا ہے سپریم کورٹ سے، اور اس کے بعد جو ہے فیصل آباد کے تقریباً تمام رہنماؤں نے جو ہے وہ بیان حلفی جمع کروا دیے ہیں اور باضابطہ طور پہ تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔ لیکن فیصل آباد سے چیئرمین سندھ اتحاد کونسل ہیں، انہوں نے بیان حلفی جمع نہیں کروایا، اور ان کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کے پی سے وزیر اعلیٰ ہیں علی امین گنڈاپور کے بھائی ہیں فیصل امین گنڈاپور، اور انہوں نے بھی بیان حلفی نہیں جمع کروایا۔ یہ دو رہنما جو ہے وہ قومی اسمبلی میں سندھ اتحاد کونسل کی ترجمانی کے طور پہ موجود رہیں گے، لیکن باقی تمام لوگ جو آزاد حیثیت سے جیتے تھے اور انہوں نے سندھ اتحاد کونسل میں شمولیت اختیار کر لی تھی، اب وہ تمام کے تمام جو ہیں وہ تحریک انصاف کا حصہ بن گئے ہیں۔ اور ولاگ کے دوسرے مرحلے میں ہم ڈسکس کریں گے مسلم لیگ نون کو۔ مسلم لیگ نون کے رہنما ہے رانا ثناء اللہ، مشیر بنے ہیں وہ وزیر اعظم شہباز شریف کے، لیکن ان کے مشیر بننے کے بعد ان کے ڈیرے کے اوپر اس ٹائپ کی ایکٹیویٹیز نہیں ہو رہی جس ٹائپ کی ایکٹیویٹیز ان کے ایک فل فلیج منسٹر بننے کے اوپر، وزیر داخلہ کے بننے کے اوپر جو ہے وہ ماضی میں ان کے ڈیرے کے اوپر ہوتی رہی ہیں۔ زیادہ تر رہنما جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے ان کے ڈیرے سے جو ہے وہ تقریباً جانا چھوڑ گئے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے، اور ولاگ کے آخر میں ہم ڈسکس کریں گے عوام پاکستان پارٹی کو۔ عوام پاکستان پارٹی میں جو ہے وہ فیصل آباد کے رہنماؤں کی بڑی تعداد جو ہے وہ یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہ شمولیت اختیار کرنا چاہ رہی ہے۔ سابق سٹی ڈسٹرکٹ ناظم ہے وہ باضابطہ طور پہ عوام پاکستان پارٹی کے بانی ممبرز میں شامل ہو گئے ہیں۔ یہ کون سی سٹی ڈسٹرکٹ ناظم ہے، یہ آج کے ولاگ میں ہم ڈسکس کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا ولاگ، اور سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں صاحبزادہ احمد رضا کو طویل قسم کی رفاقت، اور انہوں نے وفا نبھائی ہے بانی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے ساتھ۔ جب تحریک انصاف کو جو ہے وہ ٹف ٹائم آیا تو انہوں نے کئی دفعہ آفر کروائی کہ سندھ اتحاد کونسل کا انتخابی نشان جو ہے وہ پی ٹی آئی کو الاٹ کر دیا جائے، لیکن اس آفر کو جو ہے وہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے باوجود ایکسیپٹ نہیں کیا تھا، اور بہت سے جو پی ٹی آئی کے رہنما تھے وہ آزاد حیثیت سے انتخابات میں حصہ لیا تھا۔ فیصل آباد میں جو ہے وہ تقریباً پی ٹی آئی نے کلین سویپ کیا۔ قومی اسمبلی کی 10 میں سے ایک نشست جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے حصے میں آئی، اس کے اوپر بھی جو ہے وہ ایک الیکشن ٹریبیونل میں ریٹ دائر کی ہوئی ہے۔ حافظ ممتاز نے NA-98 سمندری کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ فیصل آباد کی 21 صوبائی نشستیں تھیں جن میں سے 17 کے اوپر تحریک انصاف کامیاب ہوئی ہے۔ تمام 17 کے 17 جو ایم پی ایز ہیں انہوں نے شمولیت اختیار کر لی ہے، بیان حلفی جمع کروا دیا ہے، اور باضابطہ طور پہ وہ تحریک انصاف کا دوبارہ سے حصہ بن گئے ہیں۔ NA-104 سے چیئرمین سندھ اتحاد کونسل تھے صاحبزادہ احمد رضا، آزاد حیثیت سے انہوں نے انتخابات میں حصہ لیا۔ ان کو جو ہے وہ سندھ اتحاد کونسل کا نشان بھی الاٹ نہیں ہو سکا تھا، اور تحریک انصاف کا نشان بلہ جو ہے وہ تو کسی بھی امیدوار کو نہیں ملا تھا، لیکن صاحبزادہ احمد رضا نے جو ہے وہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی کے ساتھ طویل وفا نبھائی ہے، اور ابھی بھی جو ہے ان کا وفاداری کا اور ان سے ہمدردی کا، محبت کا سلسلہ یہ جاری ہے۔ اور پچھلے دنوں جو ہے وہ اسلام آباد میں ایک اہم اجلاس ہوا پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کا، جس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ چیئرمین سندھ اتحاد کونسل جو ہے وہ بیان حلفی جمع نہیں کروائیں گے۔ ان کو بیان حلفی جمع کروانے سے روک دیا گیا ہے۔ سندھ اتحاد کونسل کی جو ہے وہ قومی اسمبلی میں نمائندگی بطور پی ٹی آئی اتحادی جو ہے وہ موجود رہے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ NA-44 ڈی آئی خان سے جو ہے وہ منتخب ہوئے ہیں فیصل امین گنڈاپور، وزیر اعلیٰ کے پی ہیں علی امین گنڈاپور، انہوں نے جو ہے وہ صوبائی اسمبلی کی سیٹ رکھی تھی، قومی اسمبلی سے استعفیٰ دیا تھا۔ ان کے بھائی ہیں فیصل امین گنڈاپور، ضمنی الیکشن میں کامیاب ہوئے ہیں، اور اس وقت تک جو ہے وہ تحریک انصاف کے اوپر خاصا مشکل وقت چل رہا تھا۔ اسی وجہ سے جو ہے وہ سندھ اتحاد کونسل کی ٹکٹ انتخابی نشان گھوڑا جو ہے وہ ان کو جاری کی گئی تھی، اور اسی ٹکٹ کے اوپر وہ کامیاب ہوا ہے۔ قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی کے تمام جو آزاد حیثیت سے کامیاب ہوئے تھے انہوں نے پارٹی میں بیان حلفی شمولیت کے لیے جمع کروا دی ہیں، لیکن صاحبزادہ احمد رضا اور فیصل امین گنڈاپور جو ہے وہ قومی اسمبلی میں سنی اتحاد کونسل کے ممبران اسمبلی کے طور پہ موجود رہیں گے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ موجودہ حکومت نے جو تحریک انصاف کے اوپر پابندی لگانے کے حوالے سے فیصلہ کیا ہے، اگرچہ یہ ایک غیر جمہوری فیصلہ ہے جس کے اوپر جو ہے وہ پیپلز پارٹی اور MQM سمیت ANP اور دیگر جو قومی اور صوبائی سطح کی تنظیمیں ہیں، سیاسی تنظیمیں ہیں، تمام کی تمام تنظیمیں جو ہے وہ اس حکومتی فیصلے کو، مسلم لیگ نون کے فیصلے کو جو ہے وہ کڑی تنقید کا نشانہ بنا رہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پی ٹی آئی نے ایک پلان بی کے طور پہ جو ہے وہ سندھ اتحاد کونسل کو پارلیمنٹ کے اندر رکھا ہے، اور اسی وجہ سے صاحبزادہ احمد رضا کو روکا گیا ہے کہ وہ بیان حلفی جمع نہیں کروائیں گے، بلکہ وہ
چیئرمین سنی اتحاد کونسل کے طور پہ اور بطور سنی اتحاد کونسل نمائندے کے طور پہ جو ہے وہ قومی اسمبلی میں موجود رہیں گے. اگر تحریک انصاف کے اوپر جو ہے وہ حکومت جو پابندی لگانے کا پلان کر رہی ہے، اگرچہ یہ اتنا آسان پلان نہیں ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ ایک ریفرنس باقاعدہ طور پہ عدالت میں دائر کیا جائے گا سپریم کورٹ میں. حکومت جو یہ فیصلہ کر بھی لیتی ہے تو سپریم کورٹ جو ہے اس حوالے سے کوئی بڑا فیصلہ کر سکتی ہے، اس فیصلے کو جو ہے وہ سیٹ اسائڈ بھی کر سکتی ہے اور اس کے علاوہ بھی کوئی آپشن ہو سکتا ہے. اسی وجہ سے چیئرمین سندھ اتحاد کونسل صاحبزادہ احمد رضا کو ہماری انفارمیشن یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی مرکزی قیادت نے منع کر دیا، اور خاص طور پہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے بھی ان کو منع کیا ہے کہ وہ سندھ اتحاد کونسل کے نمائندے کے طور پہ قومی اسمبلی میں موجود رہیں گے. اور ولاگ کے دوسرے مرحلے میں آپ ڈسکس کرتے ہیں مسلم لیگ نون کو. مسلم لیگ نون کی رہنما ہے عظمیٰ بقاری، جو ہے 2-3 روز سے فیصل آباد میں موجود ہے، لیکن حالات یہ ہیں کہ انہوں نے فیصل آباد میں مسلم لیگ نون کے ضلعی صدر اور سٹی صدر سمیت کسی بھی رہنما سے جو ہے وہ ابھی تک ملاقات نہیں کی. فیصل آباد میں انتظامیہ کے ساتھ ملاقاتوں کا ان کا سلسلہ جاری ہے. محرم کے ارینجمنٹ کے حوالے سے جو فیصل آباد میں موجود ہیں، مختلف قسم کے انتظامات بھی جاری ہیں، شہر میں وزٹ بھی کر رہی ہیں اور کنٹرول روم اور ایٹنگ روم اور اس کے علاوہ لائٹ ہاسپٹل کا بھی وزٹ کیا ہے، لیکن مسلم لیگ نون کی مقامی قیادت کو یکسر نظر انداز کیا گیا ہے. یہ ورکر میں جو ہے وہ ایک انریسٹ پایا جا رہا ہے. عظمیٰ بخاری جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی پنجاب کے سیکرٹری اطلاعات بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ منسٹر فار انفارمیشن بھی ہے. 2 بڑے عہدے ہیں ان کے پاس، پارٹی کا بھی اور حکومت کا بھی، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ پارٹی کو مسلسل نظر انداز کیا جا رہا ہے. خاص طور پہ مسلم لیگ نون فیصل آباد سٹی کے صدر ہے شیخ اعجاز احمد، ان سے ہماری اس حوالے سے بات ہوئی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ مسلسل ورکرز کو نظر انداز کرنے سے جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو بھی ماضی میں کافی عظیمت کا سامنا کرنا پڑا، اور ان کا جو ابھی پنجاب میں صورتحال ہے پیپلز پارٹی کی، اسی سٹیج کے اوپر جو ہے وہ مسلم لیگ نون جا سکتی ہے اگر اسی طرح کے فیصلے جو ہے وہ پارٹی کی مرکزی قیادت سے کیے گئے ہیں. اور دوسری طرف ہم ڈسکس کرتے ہیں مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر رانا ثناء اللہ خان، ان کو مشیر بنایا گیا ہے وزیر اعظم شہباز شریف کی طرف سے، اور ان کے ڈیرے کے اوپر جو ہے وہ اس ٹائپ کی ایکٹیویٹیز اب دیکھنے میں نہیں آ رہی جیسی ایکٹیویٹیز جو ہے وہ ماضی میں دیکھنے میں آ رہی تھی جب وہ فل فلیج منسٹر کے طور پہ وہاں پہ موجود ہوتے تھے. البتہ جو ہے وہ ان کا ڈیرہ آباد ہے، لیکن ان کے ڈیرے کے اوپر جو ہے وہ کارکنوں کی تعداد نظر نہیں آ رہی، اور فیصل آباد کے زیادہ تر پارلیمنٹیریز یا ٹکٹ ہولڈرز جو ہیں وہ جو ماضی میں ایم پی ایز ایم این ایز رہے ہیں، تنظیم کے عہدیدار ہیں، وہ اب اس ڈیرے سے کنارہ کرنے لگے ہیں. اور اس کی وجہ شاید یہ ہو کہ ان کا فیل ہونا شروع ہو گیا ہے کہ رانا ثناء اللہ خان جو ہے وہ ان کی وہ اہمیت نہیں رہی جو کہ ماضی میں ہوتی تھی. اور یہ ایک حقیقت بھی ہے کہ رانا ثناء اللہ خان جو ہے وہ انڈر سے ڈاکٹر نثار جٹ سے جو ہے وہ انہوں نے شکست کیا، اور ان کی شکست کے بعد جو ہے وہ ایک ڈفرینٹ قسم کے متنازع قسم کے اور غیر سنجیدہ قسم کے جو ہے وہ بیانات سامنے آ رہے تھے، جس کے اوپر جو ہے وہ پارٹی بھی خاصی پریشان تھی. اور اسی پریشانی کا جو ہے وہ پارٹی کے نزدیک شاید یہی حل تھا کہ ان کو ایڈوائزر کے طور پہ ایڈجسٹ کر لیا جائے. ان کو ایڈوائزر کے طور پہ ایڈجسٹ کر لیا گیا ہے، لیکن ان کے ڈیرے کے اوپر جو اس ٹائپ کی ایکٹیویٹیز جو ماضی میں نظر آتی تھیں وہ نہیں ہے. اگرچہ ان کا پولیٹیکل پروفائل جو ہے وہ پارٹی کا پروفائل ان کا بڑا ہے اور ان کا ماضی میں سیاسی کاٹ بھی خاصا بڑا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ان کے ڈیرے کے اوپر وہ رونقیں باقی نہیں رہیں جو ماضی میں ہوتی تھی. اور ولاگ کے آخر میں ہم ڈسکس کرتے ہیں سٹی ڈسٹرکٹ ناظم رانا زاہد تصیف کو. مسلم لیگ نون کے رہنما تھے، سابق 2 دفعہ جو ہے وہ ایم این اے منتخب ہوئے، پارلیمانی سیکرٹری بھی رہے. 2005 میں جنرل پرویز مشرف نے جو بلدیاتی سسٹم متعارف کروایا تھا، اس کے بعد جو وہ فیصل آباد میں اے آر ڈی کے ٹکٹ کے اوپر جو ہے وہ سٹی ڈسٹرکٹ ناظم منتخب ہوئے. شہر کے لیے اچھے خاصے انہوں نے بڑے منصوبے بھی لے کے آئے، اچھا کام کیا، لیکن اب وہ جو ہے وہ پارٹی کی موجودہ قیادت سے، مسلم لیگ نون کی قیادت سے مایوس تھے، اور انہوں نے پچھلے کافی دنوں سے وہ رابطے میں تھے عوام پاکستان پارٹی کے سربراہ شاہد خاقان عباسی کے ساتھ. اس کے ساتھ ساتھ سابق رہنما ہے مسلم لیگ نون کے سابق وفاقی وزیر خزانہ رہے ہیں مفتاح اسماعیل کے ساتھ، اور ان کے ساتھ رابطے کے بعد الٹیمیٹلی جو ہے وہ ایک نیا جو پولیٹیکل پلیٹ فارم جو ہے وہ وجود میں آیا ہے، وہ ہے عوام پاکستان پارٹی کے نام سے. اس کے فاؤنڈر ممبرس میں رانا زاہد تصیف جو ہیں وہ شامل ہو گئے ہیں. ہماری ان سے بات ہوئی ہے. رانا زاہد تصیف کا کہنا ہے کہ فیصل آباد سے مسلم لیگ نون کے بہت سے لوگ جو ہے وہ ان کے ساتھ رابطے میں ہیں جو پارٹی کی موجودہ پالیسیوں سے، خاص طور پر جو ریسنٹلی بجٹ کے اندر جو ٹیکسز لگے ہیں، اس کے علاوہ جو بجلی کے جو مسلسل جو انکریز ہو رہا ہے ٹیرف، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ فیول کی پرائسز جو ہیں وہ آؤٹ آف رینج ہو رہی ہیں عام شہریوں کے. اس کے اوپر جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے بہت سے رہنما جو ہے وہ
مایوس ہیں اور ان کے ساتھ رابطے میں کر رہے ہیں. البتہ انہوں نے کوئی بھی نام ہمارے پوچھنے کے باوجود جو ہے وہ شیئر نہیں کیا کہ نون لیگ کے وہ کون سے رہنما ہے جو عوام پاکستان پارٹی میں فیصل آباد سے جوائن کرنا چاہ رہے ہیں. انہوں نے بتایا کہ یہ ابھی پری میچور ہے لیکن اس حوالے سے خاصی تیزی سے کام ہو رہا ہے. اور اس کے ساتھ تھوڑا سا ہم ڈسکس کرتے ہیں. پچھلے دنوں ایک شادی کی تقریب ہے, شاہد خاقان عباسی تشریف لائے تھے فیصل آباد. عوام پاکستان پارٹی جو ہے وہ ان کے سربراہ ہیں اور شاہد خاقان عباسی سے جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے فیصل آباد سے بہت سے رہنما نے جو ریسنٹ الیکشن میں 8 فروری کو ہونے والے الیکشن میں ٹکٹ ہولڈر بھی تھے, اور انہوں نے بھی شاہد خاقان عباسی سے ملاقات کی ہے. اور جو مسلم لیگ نون کی حکومت ہے اس کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے ان سے اپنے گریوینسز شیئر کیے, اپنے تحفظات شیئر کیے اور ان کو بتایا کہ حکومت جو ہے وہ ان کو مسلسل نظر انداز کر رہی ہے. خاص طور پہ پنجاب کے حوالے سے انہوں نے شکوے کیے ہیں کہ پنجاب بھی جو ہے وہ کسی بھی ٹکٹ ہولڈر کو ایڈجسٹ نہیں کیا جا رہا, نہ تو ان کو ایڈوائزر بنایا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مختلف سرکاری محکموں میں جو چیئرمین اور کوآرڈینیٹرز اپائنٹ کرنے تھے ان میں بھی مسلسل نظر انداز کیا جا رہا ہے. اور بتا شاہد خاقان عباسی نے جو ہے اس حوالے سے باضابطہ طور پہ ان کو کوئی رپلائی نہیں کیا ہے. اس لیے جو ہے وہ تو پارٹیز کا ایشوز ہے, عوام پاکستان پارٹی کا اور مسلم لیگ نون کا, لیکن ان سے شکوہ کرنے کا بظاہر یہی مطلب ہو سکتا ہے کہ مسلم لیگ نون کے وہ رہنما جو شاہد خاقان عباسی سے اپنی مسلم لیگ نون کی موجودہ حکومت اور موجودہ قیادت کے حوالے سے شکوے کر رہے ہیں وہ فیوچر میں عوام پاکستان پارٹی کا حصہ بھی بن سکتے ہیں. یہ ناظرین ہمارا آج کا ولاگ تھا جس میں اب تک کی جو ہم نے فیصل آباد کے پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہیں وہ آپ سے شیئر کیا. مزید اپڈیٹس جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. ہمارا چینل ہے پالیٹکس ود اجمل ملک, اس کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور کمنٹ کیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور ایمان کی سلامتی دے. اللہ حافظ.